آج کا یہ ویڈیو ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لیے خاص ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی۔ اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت تھی، یعنی کہ کیا منشا تھی۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے 25 سال ایسے سماج میں بتائے جو ہر طرح سے برائیوں سے لت پت تھا، مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف پاک دامن رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 50 برس کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے، یعنی کہ آپ 50 سال کی عمر تک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہے۔ تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کی اچھا ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد جب دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کے ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھیں۔ اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں سے نکاح اپنی 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کے بیچ کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال میں یہ 9 نکاح کیے، اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے 2 یا 3 شوہر رہ چکے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 3 سالوں میں، جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے حصے میں آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ اس بات سے دوستو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوگ بلاس بالکل بھی نہیں تھا، مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں۔ کیا یہ آروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جو اپنی جوانی کے دن صرف ایک ہی عورت کے ساتھ بتائے ہو، وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی ہو، یعنی آپ سے 15 سال بڑی ہو، اور جس کی پہلے 2 شادی ہو چکی ہوں۔ ایک بات اور دوستوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے بعد، یعنی کہ نبی بننے کے 5 سال بعد، آپ کے برودھی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کرنے لگے۔ آپ کے سامنے ہر طرح کا لالچ رکھا جانے لگا اور ہر طرح کی پیشکش آپ کے سامنے رکھی جانے لگی۔ آپ کے دشمنوں نے آپ سے کہا، تمہارا مقصد سانسارک ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے اور عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کی شادی میں 55 سال کی ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ ہی تھی، اور دوسری بات یہ، اس وقت آپ کی برودھیوں نے آپ پر ہر طرح کا الزام بھی لگا دیا۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ پر بھوگ بلاس کا الزام نہیں لگایا۔ اگر انہیں کچھ بھی اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن اس بات کو بھی بڑا چڑھا کر اس کا بھی پرچار پرسار کرتے۔ اب پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے ہر پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی زندگی کو عورتوں اور مردوں کو پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔
اس کے 4 سال بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جو اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔ ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پریوار میں آئی تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے، اور اس کے بعد وہ عورتوں سے اسلام اور تعلیم اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چنا اور اپنے ہجرت سے 3 سال پہلے سوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی بدائی کر دی۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر ہی میں قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو منہ جوانی یاد کر لیا، اور اس کے بعد وہ لوگوں تک باتوں کو پہنچانے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کرنا پسند کیا۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لوٹ آئے اور اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھیں وہ سب بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، باقی شادیاں سہارا دینے کے لیے کی تھیں، لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی؟ انہوں نے کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو دوستوں کی جیسا آپ سبھی کو معلوم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا بیوہار کرنا چاہیے، اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کرتے تھے جو کہ بچپن کی عمر کا تقاضا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال رکھا۔ دوستوں، ایک مرتبہ مسجد کے پاس ہی کچھ حبشی کی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ تو اس پر حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک حضرت عائشہ کو ان کا کھیل دکھایا۔ اس کے علاوہ دوستوں، محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آتے تو لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر سے جمع کرتے اور فرماتے تھے کہ بھاگتی کیوں ہو، کھیلتی رہو۔ اس کے علاوہ دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہلکی پھلکی تھیں اور دوڑ میں آگے نکل جاتی تھیں۔
उसके कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर से हज़रत आयशा के साथ एक बार फिर से दौड़ लगाई। उस वक्त हज़रत आयशा थोड़ी भारी हो चुकी थीं, इस वजह से एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए तो आपने फरमाया कि ए आयशा, ये उस दिन का बदला है, तो अब मैं जीत गया। तो प्यारे दोस्तों, यही आज का वीडियो है जिसे हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।